ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله هداة المهديين من ركب سفينته النجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرقا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم قال الحسين عليه الصلاة والسلام إنما خرجت لطلب الإصلاح أمة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر صلوات الله سامعین کرام معزز اور مکرم سامعین کرام بزرگان ملت صلوات آج ماہ رجب کی 28 تاریخ ہے اور یہ وہ دن اتنی تیزی کے ساتھ گزر گئے کہ جس دن شاید ہمیں عبادتوں میں مشغول ہونا چاہیے تھا، عبادتوں میں مصروف ہونا چاہیے تھا، ہم نے کہیں نہ کہیں اپنی عبادتوں میں کوتاہی کی اور کہیں نہ کہیں ہم اس طریقے سے عبادت نہ کر سکے جس طریقے سے خداوند عالم چاہتا تھا۔ بہرحال ہم انسان ہیں اور گناہ بہرحال ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، بس طلب خیر خداوند عالم سے کہ میرے اللہ میرے حق میں جو ہے بہتر کر اور تمام مومنین کے حق میں بہتر کر۔ موت و حیات رہی تو انشاءاللہ اگلے سال ہمیں اور پھر یہ رجب کا مہینہ رہے گا انشاءاللہ، لیکن اسی رجب کے مہینے میں جتنی آپ نے خوشیاں منائی، اسی تاریخ میں ایک ایسی تاریخ ہے جو المناک تاریخ ہے، اور تاریخ میں یہ تاریخ ایسی لکھی گئی کہ گویا ایک مسافر کی روداد آپ کو سناتی ہے۔ اور وہ مسافر کی روداد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک مسافر ہے کہ جو اپنے وطن سے اس لیے سفر کر رہا ہے، فقط اپنی ذاتی مفاد کے لیے سفر نہیں کر رہا، صرف اس لیے سفر کر رہا ہے کہ آپ کی اصلاح ہو جائے، آپ کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قائم ہو جائے، اس لیے ایک ہستی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو تاریخ ہے 28 رجب والی کہ مولا مدینہ چھوڑ رہے ہیں، تاریخ میں بظاہر یہ تو لکھا ہے کہ مولا مدینہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن کل کی مجلس میں نے واضح کیا تھا کہ مولا نے صرف مدینہ نہیں چھوڑا، مولا نے اپنی ماں کی تربت چھوڑی، بھائی کے تربت کو چھوڑا، نانا کے روضے کو چھوڑا، وہ ساری پراپرٹی یوں سمجھ لے یا ساری ملکیت سمجھ لے کہ امام حسین مدینے میں چھوڑ کر ایک جنگل بسانے جا رہے ہیں۔ اور یقین جانے کہ امام حسین نے صرف مدینہ نہیں چھوڑا، امام حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن نہیں کہ امام حسین اپنی ماں کی قبر کو چھوڑ دیتے، ممکن نہیں کہ امام حسین اپنے نانا کے روضے کو چھوڑ دیتے، لیکن یہ وہ زبردستی تھی حکومت کی طرف سے کہ امام حسین نے دیکھا کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں۔ امام حسین نے اپنے آوان و انصار کو تیار کیا اور ایک سفر ارادہ کیا کربلا کی طرف، کہ جہاں امام حسین کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ یہ وہ سفر ہے کہ دوبارہ مدینہ لوٹ کے آنا نصیب نہیں ہوگا۔ مولا مدینہ نہ آ سکیں گے، مولا اکیلے جاتے اگر کوئی ایسا خاص سفر ہوتا۔ دیکھیں امتحان یقیناً ہر انسان کے لیے ہے، لیکن اگر کسی انسان کو سفر میں یہ یقین ہو جائے کہ اب دوبارہ گھر نہیں لوٹے گا تو انسان گھر سے برآمد نہیں ہوگا، انسان کبھی اپنے گھر سے نہ نکلے، کیونکہ انسان کو یقین ہو گیا کہ سفر میں کچھ حادثات ہونے والے ہیں یا سفر میں کچھ ایسی باتیں ہونے والی ہے کہ انسان کبھی نہ لوٹے۔ اور سفر، کون سا سفر انسان کو یاد رہتا ہے؟ وہ سفر انسان کو یاد رہتا ہے کہ جو اس کے ساتھ کچھ کارنامے اس سفر میں ہو چکے ہوں، وہ سفر انسان کو یاد رہتا ہے۔ ہماری زندگی کے جو سفر ہیں، ممکن ہے کہ کچھ ایسے یعنی واقعات ہماری زندگی میں ہو جائے، محمد والے کچھ ایسے واقعات ہماری زندگی میں رونما ہو جائے کہ ہم نے اس کو
لوگوں کے سامنے ہلکا سا تذکرہ کیا، باتیں ہوئی اور پھر وہ چیزیں ختم ہو گئی. لیکن سفر امام حسین وہ سفر ہے کہ جو تاریخ میں ثبت تحریر ہے، اور جب بھی اس سفر کا تذکرہ کیا جائے گا تو امام حسین مظلوم کو یاد کیا جائے گا. کیونکہ سفر یہ کیسا سفر ہے، ہم گھر جا رہے ہیں، سفر میں سب کو لے کے جا رہے ہیں، معلوم ہے امام حسین کو. اور جانے سے پہلے ایک رات اپنے نانا کے روضے پر آ کر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نانا ایک مسافر جا رہا ہے، یا یوں کہہ دو کہ حسین جا رہا ہے، دوبارہ مدینے لوٹ کر نہیں آئے گا. معلوم ہے امام حسین، لیکن امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ جا رہے ہیں. سفر کی مشکلات اس وقت کی جو سفر کی تو تکلیف ہے امام حسین جانتے ہیں، لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اعوان و انصار کے ساتھ ساتھ ان مستورات کو بھی لیا کہ جس کا کربلا میں بہت بڑا کردار ہے. اور شاید امام جانتے تھے کہ جو مصائب و آلام ہم پر ٹوٹیں گے، بعد حسین کوئی ایسی شخصیت ہو جو ان آلام و مصائب کو برداشت کرے، اور اس حقیقت کو جو مظلومانہ طور پر ہمیں قتل کیا گیا ہے، ہمیں مارا گیا ہے، اس حقیقت کو لوگوں پر عیا کرے. اس لیے مستورات میں سے کچھ بیویوں کو لے کے جا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. لیکن سفر کا ارادہ کیا ہے امام حسین کا؟ آپ پوچھیں مولا کس لیے جا رہے ہیں سفر پہ؟ ہر انسان جاتا ہے سفر پہ، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ لیکن آپ کس لیے جا رہے ہیں سفر پہ؟ امام فرماتے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ. میرا سفر کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں اپنے سفر میں بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ میرے رسول کے یعنی میرے جد کی جو امت ہے اس کی اصلاح ہو جائے. اور ایک دوسرا مقصد امام حسین کا وہ یہ ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قائم کرنے جا رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ امام نکلے کیوں ہیں، مقصد سمجھیے اس کے پیچھے کہ امام حسین نے یہ سفر کیوں کیا. امام حسین نے سفر اس لیے کیا کیونکہ کل وہ لوگ کے جو دین کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، کل دین کا لباس جو اوڑے ہوئے تھے، وہ دین کو تباہ برباد کرنا چاہتے، جس کی موجودگی میں، اماموں کی موجودگی میں جب جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی، ایک دوسری روایت کے تحت جمعرات کو بھی پڑھائی گئی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے؟ کتنا عرصہ ہوا رسول کے اس دنیا کے جانے کے بعد؟ 11 ہجری کو رسول اس دنیا سے گئے ہیں، سن 60 ہجری ہے امام حسین سفر کر رہے ہیں. ان سن 60 ہجریوں میں وہ کارنامہ عرب کی سرزمین پر پیش آ گیا کہ شاید اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کو خامیازہ جو انسان یعنی جو چیزیں تلف ہو گئی شاید یہ دوبارہ وہ چیزیں نہ آ سکے، کیونکہ مولا کائنات کا زمانہ گزر گیا، شہزادی اس دنیا سے چلی گئی، امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، امام حسین واحد ایسی شخصیت ہے جو بھی بچے گی. اور اپنی زندگی میں امام حسین علیہ السلام نے پورا منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ حکومت کو لوگ کھلونا بنا کر آپس میں کھیل رہے ہیں. حکومت آج کہتے ہیں نا، آج آپ کے درمیان ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت مشہور ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو کتاب ہی کافی ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں امامت کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ پہ ممکن ہے کہ درست ہو، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے. رسول کے جانے کے فوراً بعد جب امت میں ایسے اختلافات اجاگر ہو گئے، ایسے اختلافات فتنہ و فساد پیدا ہو گئے فوراً جانے کے بعد، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند عالم بعد رسول امت کو یوں چھوڑ دیتا اور کچھ انتظام نہ کرتا؟ انتظام کیا ہے تو لہذا حسین اپنے وہ کام کہ جو اللہ سے وعدہ کر چکے. قرآن رسول کے زمانے میں مکمل نازل ہو چکا، قرآن دوبارہ نازل ہونے والا نہیں ہے. اسی قرآن کی آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب آئیے یہ جو آیت ہے اس کا مصداق کربلا میں پورا ہو رہا ہے. ہم نے تو حسین کہہ رہے وعدہ تو ہم نے پہلے لے لیا، لیکن اس کو پورا کربلا میں کریں گے. یہ آیت مکمل طریقے سے کربلا میں وجود میں آئے گی، کیونکہ نفس المطمئنہ امام حسین علیہ السلام کے ذات. اور بارہا امام حسین کی وہ فضیلت جو رسول اللہ نے اجاگر کی ہے،
آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی اپنا تعارف کروایا ہے حسین کی موجودگی میں، فوراً بعد ہی امام حسین کا بھی تعارف کروایا. اس کے بعد اگر بطول کی موجودگی میں اپنا تعارف کروایا ہے یا اپنی خوشی اور غم کا اعلان کیا تو فوراً بطول پہ خوشی اور غم کا اعلان کیا. اگر علی کے سلسلے میں کوئی حدیث فرمائی تو فوراً اپنے سلسلے میں بھی حدیث فرمائی کہ علی اور ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، یا اہل بیت ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. اسی لیے سنن النسائی کے جو صاحب مؤلف ہے کتاب، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، کیا لکھا؟ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب رسول اللہ بیمار تھے، اصحاب کا جمگھٹا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ نے فریاد کی. فریاد اس معنی میں نہیں ہے کہ چیخو پکار کہتی کہ بھائی رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ہمیں لا کر دے دے قلم اور دوات، تاکہ ہم تمہارے لیے کوئی تحریر لکھ دیں، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکو. اب آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں نے قلم اور تحریر نہیں دیا. صاحب مؤلف ہے جو کہتے ہیں کہ کیا کہتے رسول اللہ اگر کچھ لکھنا ہوتا تو کیا لکھتے؟ کہتے ہیں کہ تمام علماء کے اتفاق سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اگر رسول اس تحریر پہ لکھتے تو یہ لکھتے کہ میرے بعد علی وصی ہے، میرے بعد علی وصی ہے. اگر رسول لکھتے تو یہ لکھتے. آپ دیکھیں اپنی کتابوں میں مل جائے گا. پڑھتے نہیں ہے نا کتاب، مطالعہ نہیں کرتے تو بہرحال لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ بھائی کہاں کس نے کیا لکھا ہے. اور دلیل کا کمال یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے نہ دے، مخالفین کی دلیل اگر آپ پیش کر رہے ہیں تو پھر دلیل کا کمال بھی وہی ہے. بہرحال امام حسین کی جب عظمت کو اجاگر کیا تو بتایا کہ دیکھو اگر میں اس دنیا میں نجات کے لیے آیا ہوں تو پھر حسین بھی کشتی نجات ہے. تمہیں میری محبت حاصل کرنے سے پہلے حسین کی محبت حاصل کرنی پڑے گی، کیونکہ حسین کے بغیر میں بھی کسی چیز کو قابل قبول نہیں کروں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد بارہا اپنے مقام پہ رسول اللہ نے فرمایا اور بتایا کہ دیکھو حسین کا مرتبہ کیا. حسین کا مرتبہ مدینہ کی گلیاں ہیں، حسین کھیل رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول جب گزر رہے تھے حسین کو دیکھا تو فوراً اٹھا لیا، بوسا لیا، چومے امام حسین السلام کو. ایک دوسری روایت کے تحت اپنی زبان حسین کے زبان پہ رکھ دی، اپنی زبان حسین کی زبان پہ رکھ دی. یہ تقاضا محبت ہے کہ جو اس طریقے سے بہرحال اجاگر ہو رہا رسول کی جانب سے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے حسین کو اس لیے محبت نہیں کیا کہ اپنا نواسا ہے. امام حسین کو رسول محبت ہی اسی لیے کرتے تھے کہ یہ جو حکم آ رہا ہے یہ خدا کی جانب سے آ رہا ہے، میری جانب سے نہیں آ رہا. یہ محبت کا حکم خدا کی جانب سے، میری جانب سے نہیں. کیونکہ رسول نے ایک قاعدہ بتا دیا، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو حسین کا دامن تھامنا پڑے گا. اور وائے ہو ان لوگوں پر کہ جن لوگوں نے رسول کا دامن تو تھاما لیکن حسین کا دامن نہیں تھاما. ایک سوال پڑھتا محمد تو امام حسین السلام اس لیے نکل رہے ہیں کہ امت کی اصلاح ہو جائے، امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پھیل جائے تاکہ لوگوں میں شک و شبہات کی کوئی باتیں باقی نہ رہیں. جا رہے ہیں لیکن تبلیغ ہوتی جا رہی، سفر کر رہے ہیں لیکن تبلیغ ہوتی جا رہی. جہاں جس مقام پہ جس شہید کے خون کی ضرورت پڑ رہی ہے امت کو، یعنی رسول کے دین کو، اس مقام پہ کسی کو بھیج کر جا کے اس خون کی قربانی دے کر یعنی اس خالی جگہ کو پر کر رہے ہیں امام حسین. اگر مسلم کی قربانی کی ضرورت ہے تو امام حسین مسلم کو بھیجیں، کیونکہ دین محمدی کو بعد رسول خون کی ضرورت پڑ رہی ہے نا. اس کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے خون کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس میں مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے. لہذا امام حسین نے دیکھا اگر خون کی ضرورت ہے تو پورا گھرانہ کافی ہے. آپ مسلم کی قربانی لے لو، امام حسین کی قربانی لے لو، کربلا میں جتنے شہدائے کربلا ہیں آپ ان سب کی خون کی قربانی، لیکن دین میں کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے. ایک قاعدہ بتا دیا امام حسین نے، دین میں کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے. کیونکہ وہ لوگ کہ جو اسلام کا لبادہ پہنے ہوئے اپنے آپ کو امت محمدی کہہ رہے تھے، امام حسین نے اس کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور کہا دیکھو یہ لوگ صرف اسلام کا لباس پہنے ہوئے، در حقیقت یہ مسلمان نہیں. کیونکہ ایک رسول اللہ نے قاعدہ کلیہ بیان کیا تھا، فرمایا تھا کہ وہ چیز کہ جو امت محمدی میں حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گی، اور جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام رہے گی. لیکن لوگوں نے یہ کرنا چاہا کہ بعد رسول وہ چیز جو حرام تھی اس کو بھی حلال کر دیا جائے.
اسی لیے امام حسین صاحب السلام. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اسلام کا نعرہ لگا کے، کس طریقے سے اسلام کا لباس پہن کے لوگ فتنہ و فساد پھیلا رہے تھے. میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کی خدمت میں پیش کروں. چڑیوں کی قسمیں ہوتی ہیں جانتے ہیں. چڑیا میں بعض مذکر بھی ہوتے ہیں، بعض مؤنث بھی ہوتے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کروں، صرف واقعے سے آپ کو اس کی حقیقت سمجھ میں آئے. بہرحال چڑیا تھی، ایک مذکر ایک مؤنث. ہماری زبان میں تو چڑا بھی کہتے ہیں جو مذکر ہوتے ہیں، اور جو مؤنث ہوتی ہے اس کو چڑی کہتے ہیں. لیکن بہرحال آپ سن لیجئے، میں سمجھانے کے لیے کہہ. یہ دونوں ایک درخت پہ بیٹھے ہوئے. ایک شخص عالم تھا، عالم کا لباس پہنے ہوئے. ایک واقعہ ہے، بس ایسے ہی میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں تاکہ وہ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس سے بات مکمل ہو. درخت پر بیٹھے ہوئے تھے ایک عالم جو اپنی اسلام یعنی جو اس وقت کا جو بہرحال عالم کا لباس تھا وہ پہنے ہوئے، اور وہ سفر کر رہا تھا، جا رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ جو مؤنث تھی، اس نے کہا کہ بھائی تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم یہ کون ہے. کہا یہ عالم ہے. وہ مؤنث جو کہہ رہی تھی یہ عالم ہے. تو یہ جو مذکر تھا چڑیا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ عالم، ممکن ہے کہ یہ عالم کا لباس میں کوئی اور. اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ قریب آیا، اور آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ وہ مذکر جو چڑیا یعنی چڑا تھا اس کا اس نے شکار کر لیا، جو حقیقتاً عالم کے لباس میں شکاری تھا. اس نے اس کا شکار کر لیا. بہرحال وہ جو مؤنث تھی وہ تلملا گئی اور اڑ کے وہ بادشاہ کے پاس گئی، اور بادشاہ کے پاس جانے کے بعد کہتی کہ یہ سارا ماجرا ایسا ایسا پیش آیا. اس شکاری کو بلایا گیا اور آیا گیا کہ بھائی تم نے شکار کیا ہے تو بھائی کیوں کیا ایسا ویسا. بہرحال بات یہ طے پائی کہ بھائی تم نے شکار کیا تو اس کو آزاد کر دو. اس کو آزاد کر دیا گیا، دونوں جانے لگے. لیکن جانے سے پہلے جو مؤنث والی تھی نا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، میں کچھ بولنا چاہتی ہوں. کہا کہ بھائی بتاؤ کیا بولنا چاہتی ہوں. کہتی ہے میری کوئی خاص ایسی کوئی حاجت نہیں ہے، فقط آپ اس کو کہہ دیں کہ آئندہ جب کسی کا شکار کرے تو شکاری کے لباس میں کرے، عالموں کے لباس میں نہ کرے. یعنی آئندہ جب کسی کا شکار کرنا ہو تو شکاریوں کا لباس میں کرے، کسی عالموں کے لباس میں نہ کرے، کیونکہ انسان دھوکے میں پھنس جاتا ہے اور اس کا شکار ہو جاتا ہے. بات رسول امام حسین نے اس چیز کو بہت اچھے سے بھاپ لیا تھا کہ یہ وہ لوگ کہ جو سیاد ہے اور اسلام کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے پیچھے چھپائے ہوئے، امام حسین جانتے تھے. لہذا امام حسین اس کو بتانا چاہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا شکار کرنا چاہتے ہیں، لہذا خود تو جہنم میں جائیں گے، تمہیں بھی جہنم میں لے کے جائیں گے. صلوات علی محمد. لہذا اس سے بچو، کیونکہ اس سے بچنا بہت ضروری ہے. آپ کہیں گے کہ حالات کے اتنے خراب ہوئے تھے کہ امام حسین کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، کہ امام حسین نے خود سے قربانی دی تھی. حالات تو رسول کے زمانے میں بھی خراب تھے. یہ تو ظاہر ہوا بات رسول. حالات خراب نہیں تھے تو سورہ جمعہ کی آیت جو آپ پڑھتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. رسول اللہ خطبہ دے رہے منبر پہ کھڑے، اور قحط مدینے میں ایک قحط کے آثار ہیں. لوگوں کو علم ہو گیا کہ مدینے میں قحط کے آثار ہیں. لہذا لوگ یہ انتظار کرنے لگے کہ شام سے کوئی تاجر وغیرہ آئے، وہ اپنا چیزیں وغیرہ کچھ لے کے آتے ہیں جو فروخت کرتے ہیں، وہ آئے اور مدینے میں مارکیٹ لگے اور بازار لگے تو ہم ساری چیزیں جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق وہ چیزیں خرید لیں تاکہ قحط سے نجات پا لیں. کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، اب اسی عالم میں وہ تاجر آیا تو لوگ جو ہے بھاگنے لگے اس تاجر کے پیچھے. یہ رسول کا زمانہ ہے، رسول خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، لیکن لوگ اپنے قحط کی وجہ سے یعنی قحط سے بچنے کی وجہ سے بھاگ کر آ رہا ہے اس تاجر کے پیچھے. مجھے بتائے کہ جو رسول نجات ہاتھ میں لے کر آ رہا ہے، آپ کی نجات کے لیے آ رہا ہے، وہ رسول بتا رہا ہے کہ اگر میرا دامن تھام لیا تم نے تو ہم تمہیں نجات دینے والے ہیں. اسی رسول کے زمانے میں لوگ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ تاجر کے پیچھے. اللہ کو کہنا پڑا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ. یہ رسول جو تمہیں بلا رہا ہے اس تاجر سے کئی زیادہ بہتر ہے، اور اس سے کئی زیادہ بہتر ہے کہ یہ تمہیں نجات دے اور تمہیں قحط سازی سے بچائے. رسول کا زمانہ ہے، کوئی رسول کے بعد کا زمانہ نہیں. تو پھر حالات خراب ہونے تھے کہ امام حسین کو نکلنا پڑا. جان محترم اب ذہنوں میں یہ فکر نہ ہو
کہ امام حسین کیوں نکلے. امام حسین نے نکلنے کے ساتھ وہ قانون بتا دیا کہ بعد رسول حالات اتنے پرآشوب ہو چکے ہیں کہ اب حسین کے خون کی ضرورت ہے، تو لہذا حسین خون عطا کرے گا، حسین دے دے گا خون. لیکن نانا کے دین پر آج نہیں آتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب قربانی کی بات آئی تو امام حسین کے خون کے ساتھ ساتھ جناب علی اصغر کی بھی قربانی امام حسین نے دی. میں کوئی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. جنگ ہمیشہ بڑوں سے ہوتی ہے تو بڑوں پر ختم ہو جاتی ہے، بچوں کا رول اور دخل نہیں ہوتا. اور یہ جنگ کا قانون ہے کہ جس کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے فقط جنگ اسی سے ہو. اسلام نے بھی اس قانون کو مانا، اور اسلام وہ پہلا مذہب ہے کہ جس نے اس قانون کو رائج کیا کہ اگر جنگ مردوں سے ہے تو پھر عورتوں کا دخل نہیں، بچوں کا دخل نہیں. لیکن کربلا میں وہ تختہ ہی پلٹ گیا، وہ قانون ہی بدل گیا کہ اگر جنگ حسین سے ہے تو پھر حسین کے گھرانے سے بھی. کیونکہ بعد حسین آپ دیکھیں کہ لوگ خیموں میں کس طرح ٹوٹ رہے تھے. بہرحال میں اس مسائل کی جانب نہیں جانا چاہتا. لہٰذا انسان اس چیز کو سمجھے، مقصد حسین کو سمجھے کہ امام حسین نکلے کیوں ہیں. امام حسین کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اس سفر میں. امام حسین فقط یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اب دین میں جو فتنہ و فساد پھیل گیا ہے یہ صرف حسین کے خون سے ہی شانت ہو گیا. لہذا امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ مصیبتیں اہل بیت پر ٹوٹی ہیں کہ آپ دیکھیں تاریخ. امام سجاد 24 سال یا 25 سال مسلسل اپنے باپ کو یاد کر کے اس لیے گریہ فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا پرسان حال نہیں کہ وہ آ کر پوچھے کہ کربلا کے میدان میں کیا کیا چلا گیا، کیا کیا لٹ گیا ہے. لہذا بہرحال زمانے سے ہم کو کیا گلہ شکوہ، کیونکہ یہ دنیا ہے جو بدلتی رہتی ہے، اس میں تغیر ہے. اور خود مولا کائنات نے فرمایا کہ جو دنیا سے دل لگا لیتا ہے اس کی آخرت کے لیے یہی کافی ہے، یعنی تباہ و بربادی کے لیے یہی کافی ہے. کیونکہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے. آپ اگر دنیا میں مہ ہو گئے اور روزگار اور کمائی میں اتنا مشغول ہو گئے کہ آپ نے آخرت کو فراموش کر دیا، پھر یہ دنیا بھی ہاتھ آنے والی نہیں ہے. تشبیہ دی ہے مولا کائنات، دنیا کو سانپ کے جسم میں سے تشبیہ دی. فرماتے ہیں کہ جس طرح سانپ کا بدن لچکدار ہوتا ہے نا، چکناہٹ ہوتی ہے اس سانپ کے بدن میں، اسی طریقے سے یہ دنیا بھی بہت لچکدار ہے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ہاتھ میں آ جائے گی، لیکن جب انسان کے ہاتھ کو اپنے قریب کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ تو کئی سو دور ہے ہاتھ. یہ دنیا کسی کے ہونے والی نہیں ہے. لہٰذا اس دنیا میں اس مقصد کو سمجھے جو امام حسین علیہ السلام نے اجاگر کیا، اور وہ حقیقت کو جانیے اور اس حقیقت کو اپنی زندگی میں آزمائیے کہ امام حسین کا مقصد ہی یہی ہے. چاہتے کیا امام حسین؟ اريد امر بالمعروف ونهي عن المنکر. امام حسین چاہتے یہی ہے کہ دنیا میں امر بالمعروف پھیل جائے اور نہی عن المنکر پھیل جائے. صلوات اللہ محمد. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کا. ہم سب کو دشمنان اسلام، ہم سب کو دشمنان اسلام سے محفوظ فرما. میرے اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. میرے اللہ ہم سب کو آسمانی اور ارضی مصیبتوں سے محفوظ فرما. میرے اللہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. میرے اللہ علم کے ساتھ ساتھ عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار بالخصوص جو باہر ملکوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے ناموس کی حفاظت فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب مہیا فرما. میرے اللہ مقامات مقدسہ بالخصوص جناب زینب اور جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما. میرے اللہ ہمارے امام کا جلد ظہور فرما، ان کا ظہور ہمارے لیے خیر فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته وغضب بسط اليدين بالرحمة
سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون عسرها واعف عن السيئات ولم يجاد بها. سبحان من لا يزداد على معصية العباد إلا كرم وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجود والأواد وعلى المذنبين بحلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموضعة الحسنة قائدة العظم والياء النعمات لرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما صرف من ذنوبكم والعنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم فإنه تعالى قريب بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا للمسلمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة النساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يسأل البداية والطغيان حاتم أمية الشرق والنفاق حاصل الفروع البغي والشقاق صلوات الله والسلام عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت ليالي وليا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وكل ناظرا منا إليه وجعلنا من المرشدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيق وازدياد إقبال والدرجات. اللهم ما افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.